سب سے پہلے جب ہماری عمریں چھوٹی تھی تو کچھ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہمیں. اگر کچھ یادیں ہوں تو ان میں یہ تھا کہ ہم بھی ایک اسٹیبل فیملی ہوا کرتے تھے, ایک نارمل لائف ہوتی تھی ہماری. میرے والد صاحب مجھے اسکول لے کر جایا کرتے تھے اور خوشیاں شاید وہی تھیں. مگر اس کے بعد 2006 میں میرے والد کو گمشدہ کیا گیا, تو وہ ایک درد تھا, ایک تکلیف تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا گمشدگی کا مطلب کیا ہے. تو میرے چچا کیونکہ اس وقت سیاست کرتے تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں. ہمارے لیے احتجاج اور ریلیاں یہ ہم کبھی نہیں گئے تھے. تو اس وقت میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ نعرے لگاؤ گے تو وہ آپ کے والد کو لے کر آئیں گے. اور یہ وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی. اور اس کے بعد ہم نے پہلا اپنا پروٹیسٹ کیا. مجھے اب بھی یاد ہے کہ مجھے میری جو خالہ ہے وہ فیڈ کرا رہی تھی کہ آپ نے یہ بولنا ہے کہ میرا والد یہ, میرا والد وہ. لیکن میں جب گئی, جب مجھے بلایا گیا تو میں روتی رہی. اور اس وقت ذاکر مجید بلوچ جو اب ان کو 14 سال ہو گئے جبری گمشدگی کو, اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کے دوران وہ آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اور اس وقت انہوں نے میری خاطر, مطلب میں جو کہنا چاہتی تھی انہوں نے وہ باتیں کی. تو ہمارا بچپن ایسے ہی گزرا. 2006 میں ہم نے مسلسل احتجاج کیے. سرینا ہوٹل یہ جو مین ہائی کورٹ روڈ ہے وہ بند کیا ہم نے, جس کی فوٹیج بھی موجود ہے. الجزیرہ نے اس وقت رپورٹ کیا تھا اور وہ پہلی مرتبہ تھا جب ہم نے روڈ بند کیا تھا بلوچستان میں. اور ہماری فیملی تھی, وہ لوگ تھے, والد کی جبری گمشدگی کے خلاف کیا تھا. اور کیونکہ اس وقت حالات تو بلسان میں شروع دن سے ہی صحیح نہیں ہے, تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے جو کزن تھے ان کو ہم نے دوسری گلی میں رکھا ہوا تھا. اور مرد تھا تو چھوٹے بچوں کے علاوہ چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں. تو جب ہم نے روڈ بند کی اور اب روڈ کھول نہیں رہے تھے تو کیونکہ انتظامیہ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, تو انتظامیہ نے جا کر ہمارے کزن کو پکڑا, گلیوں سے نکال کر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے. تو اسی دن ہم زبردستی دوسری گاڑی میں اپنے کزن کو نکالا اور عورتوں اور بچوں کو ہمیں جیل لے جایا گیا.